دوستو میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں مرزا جٹ اور صاحبہ کو جہاں قتل بھی کیا گیا اور جہاں ان کی قبریں ہیں۔ مرزا کا صاحب تو 5-6 میل داناواد رہ گیا. میں اپنی داناواد کی جگیر آ گیا. ہوں مینو جٹ آرام کران دے پچھلے ٹائم ٹھڈ کے ہوئے پہنچ جانے. وہ سائیں گیا صاحبان کی سوچ تھوڑی جی پیچھے چلی گئی. پیکیاں لے بھی 360 تیر کما دے جی میرے پیکے یا باہر آ گئے نشانہ بڑا سک نہیں جاؤن دینا. وہ بچے تھوڑی بنی رکھے تیراں 360 4 تیر رہ گئے صحیح سلامت. باقی انہیں توڑ دیتے جدو سب تو پہلے گوڑیاں تو آئے چھپڑی ہے جنہوں صاحبان دے پیکے کتے آ بڑے. وہ سر ستے مرزا نے صاحبہ اٹھایا. مرزا پیکے میرے کتے آ گئے اپنے مگر پیچھے باہر آ گئی. 585 گاف بے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مرزا جٹ اور صاحبہ کا مزار. ساندل باردار لاڑا مرزا جٹ. دوستو محبت کی کلاسیکی رومانوی داستانوں میں سے آج ایک ایسی محبت کی داستان جو بہت کنٹروورشل ہے اور اس میں بہت ابہام پایا جاتا ہے. میں آپ کو پھر بھی سہل انداز میں اس کہانی کو سنانے کی کوشش کروں گا. صدیوں پہلے گزری یہ کہانی ہم تک سب سے پہلے شاعروں کی زبانی پہنچی اور پیلو نامی ایک شاعر نے اس کو نظم کے ذریعے بیان کیا. لو سٹوری مرزا صاحبہ پنجابی کی 4 کلاسیکی داستانوں میں سے ایک ہے. باقی 3 میں ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال ہیں. ان تمام داستانوں میں ہر کہانی کا انجام جدائی یعنی موت پر ہوا. کسی کا ملاپ نہ ہو سکا مگر مرزا جٹ اور صاحبہ بارے کہا جاتا ہے کہ یہ واحد جوڑی تھی جو ہر اخلاقی حد کو پار کر گئی تھی. کوئی فاصلہ نہ تھا. دونوں ایک دوسرے کی قربت میں وقت گزارتے تھے. اس الزام کی وجہ سے اس کہانی کو دوسرے درجے پر رکھا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ مرزا صاحبہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے مگر کچھ دل والے ان کی اس حرکت پر ان کو خوش نصیب قرار دیتے ہیں. اس وقت کے شاعروں جن میں پیلو شاعر، حافظ برخوردار اور دھمدر داس نے اس کہانی کو نظم کی شکل میں لکھ کر بہت شہرت پائی. مگر اس کہانی میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے. کہانی کے مطابق کھیوا خان اور مرزا جٹ کی ماں فتح بی بی دودھ شریک بہن بھائی تھے. فتح بی بی کی ماں نور بی بی نے صاحبہ کے باپ کھیوا خان کو دودھ پلایا تھا. ادھر دانا آباد میں فتح بی بی کے یہاں 28 مارچ 1586 کو مرزا جٹ کی پیدائش ہوئی اور ادھر چنیوٹ کے ایک گاؤں کھیوا میں 1 سال بعد کھیوا خان کے یہاں چاند سی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام صاحبہ رکھا گیا. بچپن میں مرزا اپنے ماموں کھیوا خان کے یہاں رہا کرتا تھا اور صاحبہ کے ساتھ مدرسے جاتا، کھیلتا پڑھتا جوان ہوا اور ساتھ ساتھ محبت بھی جوان ہو گئی. دونوں کے مابین محبت کا یہ عالم تھا کہ مدرسے میں مار مرزا کو پڑتی اور اس کا درد صاحبہ کو محسوس ہوتا. حتیٰ کہ مرزا کی ہتھیلی پر ماری گئی چھڑی کا نشان صاحبہ کے ہاتھوں پر کئی بار دیکھا گیا. وقت گزرتا گیا. مرزا صاحبہ کی محبت دنیا والوں اور گھر والوں کی نظروں سے دور قربت کے منازل طے کرتی گئی. پھر ایک روز مدرسے کے ایک استاد نے گاؤں میں کوہرام مچا دیا. اس کا کہنا تھا کہ اس نے مرزا صاحبہ کو ایک برگد کی اوٹ میں غیر حالت میں دیکھا ہے. یہ سن کر کھیوا خان کو بہت غصہ آیا مگر رشتہ داری اور بیٹی کی بدنامی کی وجہ سے خاموش رہا اور مرزا کو واپس دانا آباد بھجوا دیا. دانا آباد میں مرزا کے ماں باپ اور بھائیوں نے مرزا پر بہت لان تان کی. مرزا کا دل پہلے ہی صاحبہ کی جدائی میں ٹوٹا ہوا تھا اور اوپر سے گھر والوں کے تانے مینے سن کر بھائیوں سے لڑ پڑا اور جائیداد کا تقاضا کر ڈالا. مرزا کے نزدیک محبوبہ سے قربت اختیار کرنا محبت ہی کا ایک تقاضا تھا گو کہ وہ اس الزام کی صحت سے انکار کیا کرتا تھا. بھائیوں نے مرزا کو جھوٹے الزام میں جیل بھجوا دیا. ہوا کچھ یوں کہ مرزا کے بھائی لاہور کے شاہی قلعہ میں اکبر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے اور ایک جھوٹے الزام میں مرزا جٹ کو 10 سال قید ہو گئی. کچھ لکھاری لکھتے ہیں کہ قید کے ساتھ سزائے موت بھی ہوئی تھی مگر شہزادہ جہانگیر اور مرزا کے درمیان تیر اندازی کے مقابلے میں مرزا جٹ جیت گیا اور اسی وجہ سے انعام کے طور پر جلال الدین محمد اکبر نے نہ صرف مرزا کی سزا معاف کی، 360 شاہی تیر اور 2 کمان عطا کیے اور ایک عربی گھوڑی جس کا نام نیلی تھا دے کر رخصت کیا. گھوڑی جس کا نام نیلی تھا اسے تاریخ دان بکی کے نام سے یاد کرتے ہیں. دوستو یہ جب مرزا صاحبہ کے مزار پر جب آپ آتے ہیں تو دانا والا جو کہ مرزا جٹ کا گاؤں تھا وہاں سے ایک لمبی سڑک ہے
یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ شاید 10-12 کلومیٹر ہے اور نہایت خستہ اور ٹوٹی ہوئی ہے. تو اس سڑک پہ سے گزر کے آپ کو جانا پڑتا ہے اور اٹ از ہارڈ ناٹ ٹو کریک. گاڑی کا باقاعدہ امتحان ہے اور اس امتحان سے آپ کو گزرنا پڑے گا. دیکھیں سڑک کتنی کم چوڑی ہے اور اگر گاڑی سامنے سے آ جائے تو آپ کو گاڑی کچے میں کیا کہیں سائڈ پہ کھیت میں اتارنی پڑتی ہے تو پھر دوسری گاڑی گزرتی ہے. تو یہ دکھانا آپ کو بہت ضروری تھا. اور بائیں جانب دیکھیں بڑی خوبصورت فصلیں ہیں. پنجاب پیارا سونا پنجاب. مرزا جٹ دلی سے سرخرو ہو کر دان آباد کی طرف لوٹ رہا تھا کہ ساندل بار کے علاقے میں اسے دلہ بھٹی نے روک لیا. یہ وہ وقت تھا جب دلہ بھٹی اکبر اعظم کے خلاف برسر پیکار تھا. دلہ جانتا تھا کہ یہ گھوڑی اور یہ تیر شاہی ہیں. اسے لگا کہ شاید مرزا کو اکبر اعظم نے مخبری کے لیے مقرر کیا ہے. دونوں جنگ پر آمادہ ہوئے تو نوشو پاک درویش وہاں آ نکلے اور دونوں کے درمیان صلح کروا دی. کہا جاتا ہے کہ دلہ بھٹی اور مرزا دونوں نوشو پاک درویش کے مرید تھے. دلہ بھٹی نے ساندل بار میں کچھ دن مرزا کی خدمت کی. مرزا کی زبانی محبت کی کہانی سن کر دلہ بھٹی نے اسے اپنی محبت کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا. مرزا دان آباد پہنچا. بھائیوں نے اپنے رویے کی معافی مانگی. ماں باپ کے کہنے پر مرزا نے دل صاف کر لیا. اسی دوران کرمو بابا کی زبانی خبر پہنچی کہ کھیوا خان صاحبہ کی شادی کے دن مقرر کر چکا ہے. غیرت کا تقاضا ہے کہ اپنی محبت کو آ کر لے جاؤ ورنہ تمہارا نام تاریخ میں نامردوں میں شمار ہوگا. یہ وعدہ نبھانے کا وقت ہے، پیٹھ دکھانے کا نہیں. یہ پیغام صاحبہ کی طرف سے مرزا کو کرمو بابا کی زبانی موصول ہوا تھا. اب خدا جانے مرزا کے بھائیوں کی سازش تھی یا وہ سچی محبت دیکھ کر مرزا کے حق میں ہو گئے تھے. اللہ بہتر جانتا ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ مرزا کے بھائیوں نے اسے صاحبہ کو بھگا لانے کا مشورہ دیا اور مرزا تنہا اپنی گھوڑی بکی پر صاحبہ کو لینے چلا گیا. مرزا کے بھائی ساتھ کیوں نہ گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دان آباد میں مرزا کی بہن کی شادی تھی. ماں باپ اور بہن کی منت سماجت کے باوجود مرزا شادی والا گھر چھوڑ کر صاحبہ کی شادی رکوانے چل پڑا. جاتے وقت دان آباد کے ایک ترخان سے لکڑی کی کلیاں یعنی کھوٹے بنوا کر لے گیا. کھیوا گاؤں پہنچ کر صاحبہ کے گھر کے پیچھے والی دیوار میں لکڑی کی کلیاں ٹھوک کر ایک سیڑھی سی بنا دی اور پھر اپنی خالہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ رات کو ان کلیوں سے اتر کر آ جانا. رات ہوئی، بارات پہنچ گئی. گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. صاحبہ کے باپ اور بھائی دستاروں کے ترے اونچے کیے مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھے. اور جب مولوی صاحب کو نکاح کے لیے صاحبہ کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں پر صاحبہ موجود نہیں تھی اور ایک خط پڑا تھا جس میں صاحبہ نے ماں باپ سے معافی مانگی تھی اور مرزا سے دور نہ رہنے پر معذرت کی تھی. یہاں سے ہندوستانی اور پاکستانی فلم کا وائنڈ اپ شروع ہوتا ہے. دوستو میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں مرزا جٹ اور صاحبہ کو جہاں قتل بھی کیا گیا اور جہاں ان کی قبریں ہیں. اس جگہ پر مرزا کو قتل کیا گیا تھا اور صاحبہ کا گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا. اور یہ بہت طویل ایک راستہ ہے مین روڈ سے اور بہت چھوٹا راستہ ہے، بہت خراب ہے تو لیکن یہاں پہنچا جا سکتا ہے. اور میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو محبت کی ایک داستان سناؤں اور عشق کی ایک لازوال داستان جو امر ہو گئی. مرزا جٹ اور صاحبہ کی کہانی. آئیں میں آپ کو ان کے مزار پہ لے کے چلتا ہوں. مرزا صاحبہ کو لے کر یہاں پہنچا اور یہ جنڈ ہے، یہ درخت دیکھیں. ہم دکھاتے ہیں آپ کو آگے سے کہ یہ اندر سے بالکل خالی ہے. یہ دیکھیے یہ خالی ہے اور یہ بہت پرانا اسی دور کا درخت ہے. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر مرزا نے صاحبہ کو لے کر آیا اور یہاں پر آ کر اس نے سٹے کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے دانا والا جو اس کا اپنا گاؤں ہے وہ تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ہے تو وہ یہاں آ کر ریلیکس ہو گیا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کے مرزا جٹ نے صاحبہ نے یہاں سٹے کیا، آرام کیا اور یہاں پر آ کر مرزا سو گیا تھا کیونکہ تھکا ہوا تھا، ساری رات کا سفر کیا تھا. تو یہ دیکھیں یہاں یہ لکھا ہوا بھی ہے، پنجابی زبان میں لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سچے عاشق آ کر ٹھہرے تھے، سٹے کیا تھا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر صاحبہ نے اس خوف سے
مرزا جٹ کے تیر توڑ دیے کہ کہیں میرے سے پیچھے آنے والے میرے بھائیوں رشتہ داروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ مرزا جٹ کا جو ہے ترکش وہ بھرا ہوا تھا، اور یہ وہ تیر تھے جو اس کو اکبر اعظم نے تحفے میں دیے تھے، اور تیر توڑ کر اس نے یہاں پھینک دیا اور جو کمان تھی اس کو درخت پر لٹکا دیا تھا۔ اور پھر جب پیچھے سے اس کے بھائی آئے اور ان کے کتے پہلے پہنچے جن کے شور سے مرزا جاگا یا صاحبہ نے اس کو جگایا، تو مرزا کے تیر ٹوٹے ہوئے تھے اور مرزا جٹ کو اس کے بھائیوں نے یہاں پر مار دیا جان سے، اور پھر صاحبہ اسی کے اوپر اس کو بچانے کے لیے لیٹی تھی، اور پھر صاحبہ کو بھی گلا گھونٹ کے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، اور یہ درخت ہے، یہاں اس کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے۔ بیلیو تے سجنوں، میرے کول اتھے موجود نے بابا ولید جی، ایتھے تے گدی نشین نے، تے انہاں نوں میں ایک دو سوال کرنا وا۔ مینوں یہ دسو ولید صاحب کہ اے جڑا اسی سننے ہیں کہ مرزے دا جڑا نشانہ بڑا پکا سی، نشانہ بڑا او کی واقعہ سی؟ او جڑا پکھیرو دے منہ چ کیڑا سی؟ یہ جی ایجنٹ کھڑا ہے اتنے اپنا سونے ہے کوئی 20 قدماں سے، اندر تھلے جدوں سہمن لے تے آمدا نا کھیویوں اندر اتنے اتنے ہیٹھ بیٹھا ہے، اتنے کوئی پکھو پرندہ بیٹھا ہے، اندر چونج چ کیڑا ہے۔ صاحب آخیا مرزا یہ نشانہ وکھا، اندر چونج چ کیڑا میرے جوڑی چ آ جائے تو یہ بھی بچ جائے۔ اس بسم اللہ کرتا تیر مارے، اندر چونج ہی لگا، یا چونج پھٹی جی کیڑا سے میری جوڑی چ آ گیا، تو پکھو بھی صحیح سلامت بچ گیا۔ ببر شیر بار وچ بھبکدا کون پاوے اونوں نتھ، او تے 100 شیراں دا شیر سارے آکھن سخی مرزا جٹ۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر مرزا اور صاحبہ دفن ہیں۔ یہ مرزے جٹ کے والد کی منجل جٹ کھرل کی قبر ہے، یہ مرزا جٹ کی قبر ہے، اور وہ پہلی جو قبر ہے وہ صاحبہ کی قبر ہے، اور صاحبہ اور مرزا کی یہ لو سٹوری ادھوری رہی، ان کی بھی شادی نہیں ہو سکی، ان کا بھی ملاپ نہیں ہو سکا، اور پاکستان میں یا دنیا بھر کے اندر یہ جتنی لو سٹوریز ہیں، وہی رانجھا لیلا مجنوں، شری فرار، رومیو جولیٹ، ان کی کسی کی بھی شادی نہیں ہو سکی۔ اور یہ دیکھیں، یہ مزار میں نے اتنا ٹریول کیا لاہور سے یہاں تک آیا، اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں مرزا جٹ اور صاحبہ کی قبریں، اور وہ یہاں پر اس گاؤں میں دفن ہیں۔ ساندل باردار لاڑا مرزا جٹ، اور یہ ان کی پوری تاریخ ہے چاہنے والوں کی، اور یہ ان کی تصویریں بھی لگائی گئی ہیں یہاں۔ 585 گاف بے، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مرزا جٹ اور صاحبہ کا مزار، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی گھوڑی تھی، اور یہ گھوڑی وہ تھی جو مرزا جٹ کو اکبر اعظم نے دی تھی، اور میں اس کی کہانی بھی آپ کو میں نے سنائی، اور وہ جو گھوڑی تھی اس کا نام تھا بکی۔ بکی گھوڑی جو تھی وہ اس کی قبر یہ ہے، میرے پیچھے دیکھیں، یہ بکی کی قبر ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے 1618 میں بکی جو ہے وہ مر گئی تھی، اور یہ اس کی یہاں پر قبر بنا دی گئی ہے۔ اور یہ گھوڑی وہ گھوڑی تھی جب مرزا اور صاحبہ کو یہاں قتل کیا گیا، تو یہ گھوڑی اکیلی دان آباد جو اس کا آبائی گاؤں تھا وہاں چلی گئی، اور جب گھر والوں نے دیکھا کہ گھوڑی خالی آئی ہے، اس پہ مرزا بھی نہیں ہے اور صاحبہ بھی نہیں ہے، تو وہ اس گھوڑی کے پیچھے چلتے ہوئے جب یہاں پہنچے تو پھر یہاں جنڈ کے درخت کے نیچے ان کو مرزا اور صاحبہ کی لاشیں ملیں، اور میں نے وہ جنڈ بھی آپ کو دکھایا۔ دوستو، تاریخ کی کتابوں میں جب ہم مرزا صاحبہ کی کہانی پڑھتے ہیں تو وہاں یہ جنڈ، اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ان کا مزار ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھیں ون کا سنگنا پودا ہے، یہ درخت ہے، تاریخ میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی یہاں پر موجود ہے ان کے مزار کے ہاتھے میں، یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد چھپڑی کا جو ذکر ہے وہ چھپڑی یہ ہے، یہ چھپڑ آج بھی یہاں پر موجود ہے، اور یہ 3 نشانیاں تاریخ میں جو ہمیں مرزا صاحبہ کی کہانی میں ملتی ہیں، ان میں سے یہ تینوں نشانیاں یہاں پر موجود ہیں، اور وہ سامنے آپ دیکھیں میں نے دکھایا جنڈ کا درخت، اور یہ ہے ان عاشقوں کا دربار۔
دو چاہنے والے اس دربار میں دفن ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس دن صاحبہ کی شادی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہندی کی رات تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے نکاح کا وقت تھا اور بارات آئی بیٹھی تھی، جب مرزا اس کو اس کے گاؤں سے لے کر آیا بکی اپنی گھوڑی کے اوپر سوار کر کے۔ اور مرزا نے کیا یہ تھا کہ اس نے میخیں بنوائی، اور وہ میخیں یا کیلے دیوار میں گاڑ دیے، اور ایک سیڑھی سی بن گئی، اور صاحبہ اپنے گھر کی بیک سائڈ سے ان میخوں پر اس لکڑی کی کے کیلوں پر جو ٹھوکے گئے تھے دیوار میں مرزا صاحب کی طرف سے، اس پر پیر رکھ کر وہ نیچے آئی، اور نیچے آ کر بکی گھوڑی کے اوپر مرزا رات کے وقت اس کو لے کے وہاں سے چلا، جو کہ چنیوٹ کے پاس ایک گاؤں تھا، اور وہاں سے وہ لے کر آیا اس جگہ پر۔ اور جس طرح کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ اگر آپ دیکھیں میرے پیچھے ان کا مزار ہے، اور آپ نے ون کا پودا بھی دیکھا، اور پھر بکی کی قبر بھی میں نے آپ کو دکھائی، اور وہ سامنے جنڈ جس جگہ پر مرزا اور صاحبہ کو مارا گیا تھا۔ دوستو، ہمارے سوسائٹی میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، چاہنے والوں کے لیے کوئی اخلاقی طور پر جواز اور گنجائش موجود ہے نہیں، اور دین میں بھی اس کی کوئی ایسی اجازت نہیں ہے جس میں اس طرح کا میل ملاپ ہو۔ تو یہ جتنی بھی کہانیاں ہم سنتے ہیں مرزا صاحبہ، ہیر رانجھا، لیلا مجنوں کی، یہ کہانیاں کتابوں میں پڑھ کے تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں انفرادی طور پر، لیکن اگر جب کوئی لڑکی لیلا بن کے، سونی بن کے یا صاحبہ بن کے سامنے آتی ہے تو ان کے گھر والوں کا وہی رد عمل ہوتا ہے جو صاحبہ کے بھائیوں کا تھا۔ ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مرزا نے اپنے گاؤں دانا آباد سے 8 میل دور اس جنگل میں جنڈ کے نیچے قیام کرنے کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ وہ خلوت میں صاحبہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اور کچھ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ مرزا کے گھر میں اس کی بہن کا اس دن نکاح تھا، اس لیے مرزا بہن کی رخصتی کے بعد گھر جانا چاہتا تھا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ کہانی ابہام اور تضادات سے بھرپور ہے، اس لیے جتنا میں نے اپنی ریسرچ کر کے جانا بیان کر دیا۔ اب سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ اللہ جانے، مگر اس کہانی میں مرزا صاحبہ بھی غلط ہے اور صاحبہ کے بھائی بھی، کیونکہ اگر کسی کی بیٹی کو گھر سے بھگا لانا غلط ہے تو غیرت کے نام پر قتل کرنا بھی کسی صورت درست نہیں۔ جانے مرزا صاحبہ کی یہ کہانی رہتی دنیا تک کتنی بار دہرائی جائے گی، مگر وہ کہانی اس کہانی کی طرح کبھی تاریخ کا حصہ نہیں بنے گی۔